السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ معزز و محترم سامعین ناظرین، جیسا کہ دورہ تفسیر القرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اسی سلسلے کی اگلی کڑی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 24 تک تلاوت کرنے کا آج ہم شرف حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے رب کو پوجو۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر کیا، کفار کا ذکر کیا اور نفاق والوں کا ذکر کیا۔ اب عمومی طور پر اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات بنی آدم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، یا ایہا الناس اعبدوا، اے لوگو، عمومیت کا صیغہ استعمال کیا۔ فرمایا اے لوگو، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عبادت کرو اپنے رب کی۔ عبادت کا معنی اور مفہوم امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو نقل کیا ہے، امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کسی کے سامنے انتہائی عاجزی کا اظہار کرنا اور شرع اصطلاح کے اندر کسی کو الہ سمجھ کر اس کے آگے جھکنا، اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، یا اتحیات، عام سی مثال لیں، اتحیات دو زانو ہو کر بیٹھتا ہے تو وہ رب کی بارگاہ میں بیٹھ رہا ہے۔ الہ سمجھ کر نماز کی حالت میں وہ الہ سمجھ کر، رب کو الہ سمجھ کر اس کے سامنے بیٹھ رہا ہے۔ دو زانو ہو کر بیٹھنا اس کا عبادت میں شمار ہو جائے گا۔ لیکن جب وہی بندہ اپنے والدین کے سامنے دو زانو ہوتا ہے، دو زانو ہو کر بیٹھ جاتا ہے، تو اسے ہم دو زانو ہو کر بیٹھنے کو عبادت نہیں کہیں گے، اس کو تعظیم کہا جائے گا، عزت کہا جائے گا، احترام کہا جائے گا، اور اس کو عبادت نہیں کہا جائے گا۔ کیوں؟ ہم نے تعریف یہ پڑھی ہے کہ کسی کو الہ سمجھ کر اس کی تعظیم کا آخری درجہ طے کر دینا، اس کے آخری درجے تک پہنچ جانا، انتہا کر دینا، انتہا درجے کی تعظیم کر دینا، اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ ہم والدین کو نہ تو الہ سمجھ رہے ہیں، استاد کو نہ تو الہ سمجھ رہے ہیں، پیر و مرشد کو نہ الہ سمجھ رہے ہیں۔ اگر دو زانو اس کے سامنے بیٹھ رہے ہیں تو عاجزی کا تو اظہار ہے، انتہائی عاجزی کا اظہار نہیں۔ اور اگر انتہائی عاجزی کا معنی بھی مراد دیا جائے تو یہاں پہ یہ بات یاد رکھے، ہم ان کو الہ نہیں سمجھ رہے، ہم ان کو عبادت کے لائق نہیں مان رہے، ہم ان کو عبادت کے لائق تصور ہی نہیں کر رہے۔ تو فرمایا اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عبادت کرو اپنے رب کی۔ اب دلیل، یہ تو ہوا دعویٰ ہوا، اب دلیل کیا ہے؟ کیوں کرے عبادت؟ وجہ کیا ہے؟ فرمایا الذی خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ کیوں؟ اس نے تمہیں تخلیق کیا ہے، اس نے تمہاری کریشن کی ہے، اس نے تمہیں اس دنیا میں وہ لایا ہے، عالم ارواح سے عالم برزخ، عالم ارواح سے ماں کے شکم میں وہ تمہیں لے کر آیا، اور اس کے بعد وہ رب تمہیں دنیا میں لے کر آیا اور دنیا سے بعد عالم برزخ میں لے جائے گا، پھر عالم برزخ کو طے کر کے عالم محشر میں تم پہنچ جاؤ گے۔ تو فرمایا کہ ربکم الذی خلقکم، اتنا لمبا سفر، اتنا طویل سفر تمہیں طے کروایا، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، کریٹ دم، اس نے تمہیں پیدا کیا، بھائی تمہیں پیدا کیا۔ تو فرمایا خلقکم، عبادت اس لیے کرو کہ وہ تمہارا خالق ہے، اور خالق جو مخلوق کا خالق ہوتا ہے، کریٹر ہوتا ہے، اس کے سامنے جھکنا لازم ہے۔
اس کی تعظیم، اس کی عبادت، اس کی بات کو ماننا، اس کی اطاعت کرنا، اس کی فرما برداری کرنا، یہ لازم اور ملزوم ہے۔ الذی خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس لیے عبادت کرو۔ والذین من قبلکم، اور یہ خیال مت کرنا کہ تمہیں ہی پیدا کیا، فرما والذین من قبلکم، تم سے پہلے تم لوگوں، تمہارے آباء و اجداد کو بھی وہ پیدا کرنے والا وہی رب ہے۔ کہ اپنے باپ دادوں پر احسان اپنے پر احسان ہے۔ رب تعالیٰ نے ہم سے پہلوں کی پیدائش کا ذکر کیا، رب نے جو درجے اور مرتبے ہمارے نبی کو بخشے، ان کا ہم سب پر احسان ہے۔ وما من قبلکم لعلکم تتقون، تم سے پہلے لوگوں کو بھی اس نے پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے، تم متقی بن جاؤ۔ امید بندے کے لحاظ سے ہے، امید بندے کے لحاظ سے، نہ کہ رب کے لحاظ سے۔ اس سے معلوم ہوا کوئی شخص اپنے اعمال پر یقین نہ کرے قبول ہی ہوں گے، بلکہ امید بھی رکھے، امید رکھے اور ساتھ میں اس بات کا خوف بھی رکھے کہ وہ قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ میرے اعمال نامے کو، میری نیکیوں کو جو میں کر چکا ہوں ان کو میں بھی وہ میرے منہ پہ دے مارے، اور امید اس بات کی رکھے کہ میرا رب ہے، رحیم ہے، غفور ہے، وہ میری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا۔ اور میں اس بات پہ لعلکم تتقون، امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی حضرت ابی ابن کعب سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، تقوی کیا ہے، پرہیزگاری کیا ہے؟ فرمایا امیر المومنین، کبھی ایسے تنگ رستے سے آپ گزرے ہوں جہاں جاڑیاں ہی جاڑیاں ہوں، درمیان سے تنگ رستہ ہو، وہاں سے گزرنے کا تھوڑا سا رستہ موجود ہو، تو آپ کیسے گزرتے ہیں؟ فرمایا کہ میں اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہوں تاکہ کوئی کانٹا جاڑی میرے کپڑوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو فرمایا امیر المومنین، یہی تو تقوی ہے کہ زندگی کی دوڑ کے اندر ادھر بھی گناہوں کی جاڑیاں ہیں، ادھر بھی گناہوں کی جاڑیاں ہیں، اور درمیان میں سے تنگ رستہ ہے، زندگی گزار کر اس نے اس پار جانا ہے۔ امیر المومنین، یہی تو تقوی ہے کہ اس جاڑی سے بھی بچے، اس جاڑی سے بھی بچے، وہ تنگ رستے پر چلتا ہوا دنیا کی رنگینیوں سے اپنے آپ کو بچا کر رب کے حضور پیش ہو جائے، اسی کو تو تقوی کہتے ہیں۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، فرمایا وہ رب وہ اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے، فرمایا تمہیں پیدا کیا، تمہارے آباء و اجداد کو اس نے پیدا کیا، اور سب سے بڑی بات اس نے تمہارے آقا و مولا حضور فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں وجود میں لایا اور تمہیں ان کا امتی کیا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء، فرمایا وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو عمارت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی اتارا، آسمان کی طرف سے یعنی بلندی کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے پانی کو اتارا۔ آسمان کے اسباب ہیں، سورج کی گرمی سے سمندر سے بہارات اٹھتے ہیں، اور بہارات اٹھ کر وہ اوپر جاتے ہیں اور بارش کی صورت میں نیچے واپس آتے ہیں۔ فرمایا کہ وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، پھر اس سے کچھ پھل نکالے اس نے کھانے کو۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے لیے جان بوجھ کر برابر والے نہ ٹھہراؤ۔ وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو، جان بوجھ کر تم اللہ کے برابر کسی کو نہ ٹھہراؤ۔ یہ شرک کی بیماری، شرک سے بچنے کی ترغیب اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اے بندہ خدا،
تم نے رب کے حضور جو پیش ہونا ہے تو خیال رکھنا، کھانے کو دیا، پینے کو دیا، زمین کو بچھونا کر دیا، آسمان کو سایہ کر دیا، پانی برسایا۔ اب تم سے ایک بات کا تقاضا یہی ہے کہ عبادت کرو اور اس کے برابر کسی کو نہ ٹھہراؤ۔ اب پتہ چلا جو مشرک اور کافر تھے وہ اپنے معبودوں کو رب کے برابر سمجھتے تھے، رب کے برابر ٹھہراتے تھے، لیکن ایک سادہ لوہ بندہ بھی جن پہ ہمارے کچھ احباب فتوے لگاتے ہیں جناب یہ شرک کر رہا ہے، اللہ کے برابر ٹھہرا رہا ہے، کسی بزرگ کی تعظیم کر رہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کے برابر ٹھہرا رہے۔ نہیں، فلا تجعلوا للہ اندادا، عبادت کی تعریف میں نے پہلے کر دی، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تمہیں کچھ شک ہو فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، شک ہو تمہیں کچھ اس بات میں جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے، جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے، اگر تمہیں کچھ شک ہو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لاؤ اس جیسی ایک صورت، اس جیسی ایک صورت لے آؤ، ایک صورت لے آؤ ان جیسی۔ انسانی مصنوع، انسان کی بنائی ہوئی اور رب کی بنائی ہوئی میں تو کچھ تو فرق ہوگا نا۔ جس کی مثل بندہ بنا سکے وہ انسانی مصنوع ہے، انسانی کاریگری ہے، اور جس کی مثل بندے سے نہ بنے وہ ربانی مصنوع ہے۔ یہ گیس ہے، انجن ہے، یہ رب نے انسان کو شعور دیا تو یہ بنانا انسانی مصنوع۔ یہ قرآن ہے، چیلنج کیا، اور اس کے ہزاروں کارخانے ہیں اللہ تعالیٰ نے گیس اور انجن کے، لیکن یہ انسانی مصنوع، انسانی پروڈکٹ ہے جسے انسان بنا رہا ہے۔ اب ایک ربانی رحمانی پروڈکٹ ہے، مصنوع ہے، جگنو ہے، مثال لے لو اس کو، جگنو کو۔ اب جگنو یہ ربانی پروڈکٹ ہے، اس کو رب بناتا ہے، یہ رب بناتا ہے، رب، اس کا کوئی کارخانہ نہیں ہے۔ یہاں پہ جگنو بنتے ہیں جی؟ نہیں بنتے۔ چمنڈیاں بنتی ہیں؟ نہیں بنتی۔ اسی طرح میرے مولا نے فرمایا، قاعدے سے یہاں گفتگو فرمائی، اور بھائی تیری مصنوعی، تیری کاریگری، وہ کہتا ہے میں کاریگر ہوں، میں بڑا بڑا شاعر ہوں، تو کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اس بندہ خاص محبوب خدا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی ہے، اس کی مثل لے آؤ، ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ نہیں لا سکو گے، کیوں؟ یہ ربانی مصنوع ہے بھائی۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور پھر بلا لو نا اپنے حمایتیوں کو اللہ کے سوا۔ اب یہاں یہ بات یاد رکھیں، رک کے کہنا چاہتا ہوں، اب جو یہ کہا نا من دون اللہ، یہاں سے مراد بت ہیں، خدا کے دشمن ہیں، بارگاہ الہی سے مردود لوگ ہیں، بارگاہ الہی سے مردود ہیں، ان کے لیے بولا جاتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام یا عبداللہ ابن السلام یا کعب ابن احبار کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لاؤ۔ من دون اللہ سے مراد مردودین ہیں، نہ کہ مقبولان محبوب خدا ہیں۔ نہ عیسیٰ کو بلانے کا کہا، نہ موسیٰ کو بلانے کا کہا، نہ عزیر کو بلانے کا کہا، اور نہ من دون اللہ، جو مردود تم جنہیں پوج رہے ہو انہیں بلا کے لاؤ گے۔ اللہ کو پتہ جاتا ہے تمہارا اور تمہاری اس مصنوعی کاریگری کا،
ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو لے آؤ نا پھر. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز اگر نہ لا سکو، کہا نہیں لا سکو، اگر تم عاجز آ جاؤ، نہ لا سکو تو پھر کیا کرو؟ فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا، ان کے اس اعتراض کو اسی وقت رد کر دیا. فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا، نہیں لا سکو گے. ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں، تم نہیں لا سکو گے. اگر نہیں لا سکو اور نہ ہرگز نہیں تم لا سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اب یہ تقاضا بنتا ہے رب کی آگ سے ڈرو. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. والحجارہ، آدمی اور پتھر ہیں. اب آگے ارشاد فرمایا اعدت للکافرین، یہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے. دوزخ پہلے ہی تیار ہو چکی ہے. اعدت کہا نا، اعدت للکافرین، یہ تیار کر رکھی گئی ہے. کس کے لیے؟ کافروں کے لیے. اور پھر یہاں پہ یہ مسئلہ یاد رکھیے گا کہ کافر ہمیشہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ جہنم میں رہیں گے، جبکہ مومن کو دوزخ میں ہمیشگی نہ رہے گی. اگر مومن بندہ ایمان والا اپنے اعمال بد کی وجہ سے، عمل میں کوتاہی کی وجہ سے جہنم میں جائے گا تو وہ اپنی سزا بھگت کر وہاں سے نکلے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا رب کی رحمت سے. لیکن کافر کبھی بھی، یہ اس کا عدل ہوگا کہ کافر کبھی بھی جہنم سے نکل کر جنت کی طرف نہیں جائے گا. آج کی اس نشست کے اندر ہم نے جو چیزیں سیکھی ہیں وہ یہ ہیں: عبادت اللہ کی، اس کی وجہ کیا ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے باپ داداؤں کو پیدا کیا، ہمیں نعمتوں سے نوازا، یہ اس کی عبادت کی وجہ ہے. یہ تو کافی نہیں ہے تمہارے لیے. اور پھر ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے شرک سے منع کیا ہے کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کے برابر کسی کو نہ ٹھہراؤ. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا، فرمایا کہ قرآن ایک عظیم معجزہ ہے. صدیاں گزر گئیں، صدیاں گزر جائیں گی، اور قیامت تک کے لوگوں کو چیلنج ہے کہ جو قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، لاؤ نہ اس جیسی صورت. قرآن کی ایک صورت، قلیل ترین حصہ جو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ہے، اس جیسی ایک صورت لے آؤ. نہیں لا سکو گے. تم اگر نہ لا سکو، پھر اب اس چیلنج کا رد آج کی آیات کے اندر کر دیا. تم لا ہی نہیں سکو گے، تمہارے اندر اتنی طاقت ہی نہیں کہ تمہارے دون اللہ، جن کو رب کے سوا تم پوچھتے ہو، وہ تمہاری مدد کو آپ پہنچے نہیں ہوگا. ان آیات کے اندر ہم نے جو سیکھا، اور وہ آخری سبق یہ ہے کہ مومن کو ہمیشہ جہنم میں نہیں رہنا پڑے گا. کافر ہی ہے وہ جو ذلت اور رسوائی ہمیشہ اس کا مقدر ہوگی. آج کی آیات طیبات میں ہم نے یہ کچھ سیکھا. انشاءاللہ العزیز کل ہم آیت نمبر 25، 26 اور 28، 27 تک ہم تلاوت کرنے کا شرف حاصل کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.